اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان اگر اخذا لے لے اللہ سمعکم تمہاری سماعتیں، و اور ابصارکم تمہاری بصارتیں، و ختم اور مہر لگا دے علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من کون ہے، الہ الہ غیر اللہ اللہ کے سوا، یاتیکم بہ جو لے آئے انہیں تمہارے پاس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ ذرا غور کرو تم لوگ اس بات پر، اگر اللہ تم سے تمہاری سماعتیں اور بصارتیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہریں سخت کر دے تو اللہ کے سوا کون سا ایسا الہ ہے جو تمہاری یہ صلاحیتیں واپس لے آئے۔ یعنی تم اللہ کا کلام سن نہیں رہے، حقائق کو دیکھ نہیں رہے، دل یعنی جو ہمارا مرکز حواس ہے، اعصاب کا مرکز ہے، اس کی صلاحیت کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو تدبر اور تفکر کے لیے استعمال نہیں کر رہے، تو پھر اللہ ان صلاحیتوں کو ہی ختم کر دے۔ جس چیز کو استعمال ہی نہیں کرنا اس کو تم سے واپس لے لے۔ تمہیں صحیح معنوں میں اگر اللہ بہرا کر دے، اندھا کر دے، تو پھر کیا کرو گے؟ تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں واپس لے لے۔ تو ذرا یہ سوچو کہ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں پھر صحت دے سکتا؟ نہیں دے سکتا ہے۔ فزیکل معنوں میں ہے ایک طرف یہ سورہ اور دوسرے آیت، اور دوسرے معنوں میں اسپرچول معنوں میں، کہ یعنی اللہ اگر فزیکلی ہماری یہ صلاحیتیں لے لیں، کسی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، ہوتا ہے کبھی ایسا؟ ہو جاتا ہے، اللہ رحم فرمائے، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کوئی انسین ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے اگر میں لے لوں تو کیا کر سکتے ہو۔ اور دوسرا اسپرچول معنوں میں ہے کہ اگر تم لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے کہ تم میری بھیجی ہوئی کتاب کا انکار کر رہے ہو، میں تمہارے لیے فائنل ڈیسیژن جاری کر دوں کہ اب تمہیں اسلام کی توفیق نہیں ملے گی، تب کیا کرو؟ کیا میرے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں ہدایت کے لیے واپس فیصلہ دے سکے؟ اب یہاں ایک بات کیا پتہ چلی کہ اگر دلوں پر مہر لگی ہو تو وہ بھی ہٹ سکتی ہے اگر اللہ فیصلہ فرما لے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں پھر سبق کیا ملتا ہے؟ دعا سے کبھی نہیں ہارنا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ فلاں کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، یہ بذات خود ایک غلط سوچ ہے، کیونکہ اول تو ہم جانتے نہیں کہ کس کے دل پر مہر کیا گیا، کس کے نہیں کیا گیا، یہ صرف اللہ کا علم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مہر ہے بھی تو اسی کا فیصلہ ہے، تو ہٹانے کا اختیار بھی اسی کو، جو سیل لگاتا ہے وہ توڑ بھی تو سکتا ہے۔ تو یہی یہاں ایک معنی یہ بھی انڈائریکٹ آ گیا کہ کسی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرتے رہیں، دعا مقبول ہو گئی تو ہدایت کے لیے پھر اللہ کریم راستے بھی نکال دیتا ہے، اور بعضوں کا دعا کی وجہ سے ہی ہدایت ملتی ہے نا۔ جیسے آپ دیکھیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اس کی بڑی مثال ہے کہ ان کے والد زید بن عامر بن نفیل نے دعا یہی کی تھی کہ اللہ مجھے تو آخری نبی کا ساتھ نہیں ملا، میرے بیٹے کو محروم نہ رکھنا۔ تو اولین مسلمانوں میں سے ہے، سابقون الاولون کا گروہ، اور بظاہر انہی کی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے نا۔ وہ سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، جب اپنی بہن اور بہنوئی کو انہوں نے مارا پیٹا تو وہ سعید بن زید ہی تھے، تو بس قرآن سنا اور مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیے ایسے ہوتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کیوں ملا؟ دعا تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا، کہ اللہ دونوں عمروں میں سے عمر بن خطاب اور جو ابو جہل ہے، ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان کر دیا، بالکل عمر بن حشام۔ تو اللہ رب کریم نے یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرمائی۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ کیسی پیاری دعا تھی۔ تو دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کسی کو بھی بدل دیتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اس بات پر غور کرو ذرا تھوڑی دیر کہ اگر میں تمہاری جسمانی یا روحانی صلاحیت سوچنے سمجھنے دیکھنے کی چھین لوں تو کیا میرے سوا کوئی اور الہ ہے جو تمہیں واپس کر سکتا ہے؟ اور اندر اندر سے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی نہیں کر سکتا، ہے نا۔
تو یہی یہاں سوال ہے کہ اپنے آپ سے پوچھو, اکیلے بیٹھ جاؤ اور کرو ذرا, ہے کوئی؟ ابھی جیسے یہ عمران خان کا ہی چل رہا ہے کہ وہ جو کسی کا مزار وغیرہ پر گئے, مجھے نہیں پتا, میں نے تفصیل نہیں سنی, تو وہ میرے میاں کسی سے بات کر رہے تھے, تو بحث یعنی ڈسکشن بحث کی شکل میں چل رہی تھی فون پر. تو میں نے ان کو کہا, میں نے ان کی پوری بات تو نہیں سنی, لیکن کافی ڈسکشن تھی مذہب کے اعتبار سے, تو میں نے کہا مذہب کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھ دینا, تو عقل کے خلاف ہے, کامن سینس کے خلاف. ایک قبر پر جانا, کسی بھی وہ نیک فرد کی کیوں نہ ہو, اس پر جانا اور مراد مانگنا مذہب کو چھوڑ دے, کامن سینس کے خلاف ہے. مرا ہوا کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ آپ عقل ہی کے خلاف جاتے ہیں, اور یہ عقل ہی تو ہے جو انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. کام غلط نہیں ہے, پھر انہوں نے راستے نکالے, نہیں ایسے نہیں, یہ ایسے کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم شخصیت پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں. یعنی عمران خان کی تو خیر ان سے غلطی ہوئی, اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے, اور پتہ نہیں کیوں ہوئی. حالانکہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے, میرا ننہال چونکہ سرحد کا ہے, تو سرحد میں قبر پرستی نہ ہونے کے برابر. وہ لوگ بہت اسٹرکٹ ہیں توحید میں, توحید اور نماز میں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, چاہے ویسے وہ سود کیوں نہ کھاتے. یہ میرا مستقل تجربہ ہے. تو پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا, کس کے مشورے پر کیا, لیکن میں یہ سب فرض کرتی ہوں کہ ایک یہی بات نہیں ہے, عمران خان کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ ہوا, کتنے ثبوت سامنے آئے نواز شریف صاحب کے متعلق اور سب کچھ. تو ابھی تک جو لوگ مسلم لیگ یہ چھوڑنے کو تیار ہیں, وہ ابھی تک جسٹیفائی کرتے پھر رہے ہیں. ابھی تک, ابھی یہی دیکھ لیں کہ لاہور پہ جتنا کام ہوا, اتنا کام ہوا, اتنا کام ہوا, اور یہ پہلی بارشیں ہوئی تو کیا پورا لاہور ڈوبا ہوا تھا. اور یہ جملہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, پورا لاہور ڈوبا ہوا تھا. مال روڈ وغیرہ کا, لبرٹی وغیرہ کا وہ حال تھا کہ یعنی زمین تو نظر ہی نہیں آ رہی تھی نا, کشتیاں چل رہی تھی. صحیح کہا, اس قدر برا حال تھا جس کی حد نہیں. اس کے باوجود ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں ہمارے لوگ, کیوں؟ کیونکہ ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں, اور جس کے ساتھ ہم ایک دفعہ وابستہ ہو جاتے ہیں پھر ہم اس کی کوئی غلطی بطور غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. اسی مبالغہ پسندی کی وجہ سے ہمارے ہاں ادارے نہیں بن پاتے, کوئی ادارہ نہیں بن پاتا, دینی جماعتوں کے ادارے بھی نہیں بن پاتے. جب وہ ایک فرد جس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے تو ادارہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بندے کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے, ادارے کے ساتھ تو ہوتی نہیں ہے. ہر جگہ یہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نا نقص ہے ہمارا, یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے. ہمیں اپنی اس کمی پر قابو پانا ہی ہوگا. یہ رویہ تو اس وجہ سے. تو میں عرض کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھیں یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ آپ ایک قبر پر جائیں اور صاحب قبر سے جو مر چکا ہے اپنی مراد طلب کریں. وہ تو خود مر چکا, آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے, اس میں کوئی وہ نہیں آتی, یعنی راکٹ سائنس نہیں پیش آتی کہ سوچنا پڑے کہ ہو اچھا کون سا فارمولا نیوٹن کا لگے گا. نہیں, کامن سینس کی بات ہے. جو مر چکا ہے وہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتا, وہ آپ کو کیا دے ہے نا. وہ تو خود ہماری دعاؤں کا محتاج ہے, لیکن یہاں الٹا اس سے جا کر مانگا جاتا ہے. اور پھر جب ایسے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم بھی پائی ہو, پوری دنیا گھومی ہو, وہ ایسی حرکتیں کریں تو حیرت ہوتی ہے. کس لیے کیا؟ لوگوں کے ہاں مقبولیت پانے کے لیے, تو گھاٹے کا سودا کیا. کیونکہ اللہ رب کریم جس کے ساتھ ہے بندے اس سے راضی ہو جائیں گے, اور جس سے اللہ راضی نہیں ہے بندے بھی اس سے ناراض رہیں گے. حدیث مبارکہ ہے نا, کس طرح سے ہے سنائیں, جلدی جلدی سنایا کریں, اتنا گیپ نہیں دیا کریں. یہ بھی حدیث ہے, لیکن میرا اشارہ جس حدیث کی طرف ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندوں کی ناراضگی قبول کر لیتا ہے, اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور بندوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. اور جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرتا ہے تو نہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور نہ بندے راضی ہوتے ہیں. تو جب بھی زندگی میں آتے ہیں ایسے مقامات کہ اگر آپ نافرمانی کریں اللہ کی تو رشتہ دار خوش ہو جائیں گے, اور اگر آپ رشتہ داروں کی مانیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو اللہ کی نافرمانی ہوگی, اللہ ناراض ہوں گے نا, سیدھی سی بات. تو اللہ کی فرما برداری کو سلیکٹ کرے, رشتہ داروں کو اعزا کو چھوڑ دیں, بے شک وہ آپ کا شوہر ہو, بے شک وہ آپ کے بچے ہیں, چھوڑ دیں.
اللہ خود ہی وہ وقت لائے گا وہ آپ سے راضی ہو جائے. رہ گئے لوگ تو وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. ہوئے کوئی کبھی کسی سے راضی ہوئے؟ آپ کی پوری زندگی کا تجربہ ہے. ہر کسی کا ایک کو راضی کرو دوسرے کا منہ خراب ہو جاتا ہے, دوسرے کو راضی کرو پہلے کا خراب ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ بیلنسڈ کس طرح کرے لوگوں کو, ہے نا. اگر آپ نند کو بہت اچھی طرح ملے تو جو جٹھانی دیورانی ناراض ہو جاتی ہے کہ تم خوش آمدید آ رہے ہو. اگر جٹھانی دیورانی کو لفٹ کرائیں تو نند اور ساس ناراض ہو جاتی ہے کہ ہاں بھی تم ہمارے خلاف وہ گروپنگ کر رہے ہو. یہ گھروں کی وہ نارمل باتیں جو پیش آتی ہیں. بیٹیوں کو زیادہ کریں تو بیٹے کہتے ہیں اب ہمیں اہمیت نہیں دیتی, بیٹوں کو زیادہ کریں تو بیٹیاں کہتی ہیں ہاں وہ بیٹی ہے نا تو انہیں کو پوچھتے ہیں. یعنی آپ کبھی کتنی کوشش کر لیں مر جائیں ان رشتوں کے پیچھے, لیکن آپ انہیں خوش نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ آپ بچوں کا خیال کریں تو شوہر کہتے ہیں کہ تمہیں بچوں کی پڑی ہوئی ہے, اور شوہر کا خیال کر لیں تو بچے کہتے ہیں آپ کو تو اپنے میاں کی پڑی ہوئی ہے نا. یعنی آپ کتنی کوشش کر لیں, پوری زندگی لگا دیتے ہیں, آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے اور اولاد بیٹھ کر باپ سے بات کرے تو کہتے ہیں ہاں تو سیدھے ماں دا ہی کہنا, اور ماں سے کہیں کہ امی آپ چپ کر جائے تو کہتے ہیں ہاں پپیو دی اولاد ہی ہو. یعنی آپ کسی طرح رشتوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, ان کے درمیان کتنی بھی کوشش کریں, الا یہ کہ حق پر تعلیم ہو نا. یعنی ہمارے اندر تو حق پرستی ختم ہو گئی ہے. حق پر تعلیم ہو, والدین کو بھی پتا ہو کہ یہ بچے ہیں انہوں نے میری بھی بات کرنی ہے باپ کی بھی کرنی ہے, بچوں کو پتا ہو کہ ہمارا بھی حق دینا ہے شوہر کا بھی دینا ہے ماں نے, تو پھر اور بات ہے. چونکہ وہ ماحول تو ہے ہی نہیں نا, تو اس وجہ سے ہم کسی کو راضی نہیں کر پاتے. تو پھر ایک رب کو راضی کر لیں, وہ سب کو راضی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کبھی بھی سمجھوتے نہ کریں, کبھی بھی سمجھوتے نہ کریں, کیونکہ یہ گھاٹے کا سودا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا شاید گیا ابلیس مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. کوئی ایک موقع ہوتا ہے, یعنی اعلان یا آپ کی اہمیت کی وجہ سے, آپ کی مقام کی وجہ سے, کہ آپ کا وہ کام کرنا یا نہ کرنا بڑی ویلیو کرتا ہے. تو پھر وہ ایک وقت میں وہ کام کرنا آپ کے سارے اعمال کو یا نہ کرنا ضائع کر سکتا ہے. رہ گئی جو جیسے آپ کہہ رہے کہ جسٹیفیکیشن, آج جسٹیفائی کرتے رہیں گے کل کون کرے گا. آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا نا, اللہ نے کہا کہ آج تم بحث کرتے ہو ان منافقین کی طرف سے, قیامت کے دن کون بحث کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہے کہ آج ہماری طرف سے کوئی جسٹیفیکیشن دیتا بھی ہے, قیامت کے دن کوئی نہیں دے گا. ہر کسی کو اپنا کیس خود لڑنا, تو لہٰذا کسی کا وکیل بننے کی ضرورت نہیں. ہاں جہاں حق بات کہنے کی ضرورت پیش آ جائے وہاں بات کرے, اگر کسی پر زیادتی کا امکان ہے تو بات کرے, لیکن باقی کسی کی غلطی کو کور مت کر. یعنی ایک تو یہ کور کرنا ہے نا کہ جیسے فیملی میں کسی سے غلطی ہوگی, آپ نے ڈھانپ لیا کہ چلو بات ختم ہو جائے, وہ اور چیز ہے. لیکن کسی کے غلط کام کو صحیح بنا کر دکھانے کی کوشش نہ کریں. یعنی آپس میں آپ فرض کریں کہ آپ ہیں, آپ کے گھر میں کسی سے غلطی ہو گئی, آپ اس کو کہتے ہیں, وہ مان لیتا ہے. اب آپ دوسروں کی ڈانٹ ٹپٹ سے بچانے کے لیے اس کی غلطی کو کور کر لیتے ہیں, یہ تو صحیح ہے. لیکن اس کی غلطی کو جائز قرار دینے کے لیے جھوٹے جواز مت لیں. ٹھیک ہے, ویسے غلطی ڈھانپ لیں, کوئی بات یہ کہتے ہیں پتہ چل گیا. اب عمران خان جو ان دنوں میں یہ حرکتیں کر رہا ہے, کہتے ہیں اگر اس نے اللہ سے معافی مانگی, ہم کون ہوتے ہیں اسے کہنے والے. نہیں, وہ تو بالکل درست ہے. میں پہلی بات تو یہ کہ میں تو سیاسی موضوع ہی نہیں چھیڑ رہی, اور نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ معافی مانگی یا نہیں مانگی. میرا سوال صرف جو تھا بنیادی وہ یہی ہے کہ ابھی یہ بحث بہت چل رہی ہے نا, تو میرا کوشچن یہ کہنا یہ ہے کہ یہ تو عقل کے خلاف ہے. مذہب کا چھوڑ دینا, یہ عقل کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, میں صرف ہمارے واقعہ کی بات کر رہی ہوں, باقی سیاست کو ساری سائڈ پہ کر دیں, کیونکہ سیاست کے موضوع پر پڑھیں گے تو ہم کچھ نہیں پڑھ پائیں گے, اور وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ ٹاک شوز سنتے ہیں, مجھ سے زیادہ اخبارات پڑھتے. میں صرف ایک کامن بات کر رہی ہوں کہ یہ بات کہ ایک انسان ایک مردے کی قبر پر جا کر مدد طلب کرے یا دعا مانگے, یہ عقل کے بھی خلاف ہے. ان چیزوں سے بھی نا آپ جو واقعات ہیں ان سے آپ اخلاقی نتائج اخذ کیا کریں. سیاسی نتائج چھوڑ دیں, وہ تو جو ہونے ہیں سامنے آئی جانے. اخلاقی نتیجہ یہ ہے کہ ایک اچھا خاصا سمجھدار پڑھا لکھا مضبوط آدمی لوگوں کے کہنے میں آ کر غلطی کر بیٹھتا ہے. لوگوں کے دباؤ میں آ کر یہ ایسا کیا ہوگا نا, آج تک تو کیا نہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی اکثریت جو آپ کی خیر خواہ بھی ہو، ضروری نہیں کہ جو کہہ رہی ہے وہ صحیح بھی کہہ رہی ہو. تو پہلے خود سوچیں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، پھر عمل کریں. اور دوسری اہم اور بنیادی بات، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ صحیح کام جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے اسلام کے لیول پر، اس کو اختیار کریں اور غلط کو چھوڑ دیں، اور پھر پرواہ مت کریں، جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہو جائے گا. کامیابی اور ناکامی کا انحصار افراد پر نہیں ہے، اللہ کے حکم پر. اللہ فرماتے ہیں نا، میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں لے لیتا ہوں. تو سب اس کے حکم سے ہوگا، اس پر اعتبار کرو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی اس میں ایک اہم بات ہے جو میں نے عرض کی کہ مردے سے مانگنا کامن سینس کی بھی خلاف ورزی ہے، تو کم از کم عقل کے مطابق تو چلے. تو ان چیزوں سے بھی کامن جو ہے نا آپ کے اخلاقی نتائج وہ اخذ کیا کریں. اور خاص طور پر یہ دیکھا کریں کہ جب آپ افراد کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو کیا مسائل پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. سارے لوگ خود غلط فیصلے، سارے جو لیڈرز ہیں نا ان کے سارے فیصلے ذاتی نہیں ہوتے، ان کے مشیروں کے فیصلے ہوتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کوفہ میں یہ کوشچن کیا کہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں تو بڑا امن و امان تھا، علی تمہارے زمانے میں تو خانہ جنگی ہو گئی ہے، کیا جواب دیتے ہو اس کا؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے مشیر ہم جیسے لوگ تھے، ہمارے مشیر تم جیسے لوگ تھے. تو ایڈوائزرز ویلیو کرتے ہیں، مشیر ویلیو کرتے ہیں، اہمیت رکھتے ہیں. جیسے مشیر ہوتے ہیں حکام نارملی ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں. تو حکام بمانے صرف حکومت کے عہدیداران ہی نہیں، جو بھی آپ کی ٹیم بنتی ہے اس ٹیم کا لیڈر ظاہری بات ہے کسی نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے. تو ایڈوائزر کا حق پرست ہونا بہت ضروری ہے. جن کے ایڈوائزرز احمق ہوتے ہیں وہ احمقانہ فیصلے کراتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کسی حیثیت میں فیصلہ کریں، گھر کا بڑا ہونے کی حیثیت سے کریں، جس بھی حیثیت میں کریں خوب غور و فکر کر کے کریں. وہ نہیں ہونا چاہیے کہ کانوں کا کچا جن نے لایا گلی تو اسے نل ٹوٹ چلی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. خاندان کا شرازہ بھی بکھر جائے گا، جس ٹیم کے آپ ہیڈ ہیں اس کا شرازہ بھی بکھر جائے گا، اور آپ کو ان حقوق کی جواب دہی کرنی پڑے گی جو آپ کی وجہ سے ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ڈالیں کانوں میں اور غور و فکر فرمائیں، اسی سے انسان کی قدر و قیمت بڑھتی ہے. خوب غور و فکر کریں اور پھر فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اور کسی ایک کی حمایت میں کمر بستہ ہو کر دوسرے کو مت چھوڑیں. دونوں سائڈوں کو لے کر چلنا ہی امتحان. تو ایک حکایت بنائی گئی ہے کہ ایک بادشاہ 3 سونے کے مجسمے بھیجتا ہے دوسرے بادشاہ کو. تینوں وزن میں، شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں میں فرق ہے اور ان کی قیمت میں فرق ہے، تو وہ فرق بتائیں. اب بادشاہ کے وزیر کافی ایگزامن کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں، میٹل چیک کرتے ہیں، شکل صورت، آرٹی کرافٹ، ہر ایک چیز ایک جیسی ہوتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. تو بادشاہ بڑا اپسیٹ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ کیا سوچے گا کہ میری مملکت میں ایک بندہ نہیں جو اس سوال کا جواب دے سکا. تو وہ اعلان عام کرا دیتا ہے کہ جو کوئی بتائے گا تو میں صحیح انعام دوں گا. تو خیر کافی لمبی کہانی چلتی ہے آگے. پھر ایک لڑکا آتا ہے. وہ لڑکا جو ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے مجسموں کو جیسے. تو فائنلی وہ پھر بادشاہ کو کہتے ہیں میں نے راز پا لیا. تو بادشاہ کہتا ہے کیا راز ہے؟ تو ایک مجسمے کے کان میں تنکا ڈالتا ہے تو اس کے منہ سے نکل آتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ ایسے بندے کو پیش کرتا ہے یہ مجسمہ جس سے جو بات کی جائے وہ سب میں ڈنڈورا پیڑ دیتے. تو یہ سب سے ہلکا آدمی، کم قیمت، انسانوں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. تو دوسرے بندے میں، دوسرے مجسمے میں وہ ڈالتا ہے تو ایک کان سے دوسرے کان سے نکل آتا ہے تنکا. تو کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو سنتا ہے اور انسنی کر دیتا ہے، کوئی عقل کی بات اس پر اثر نہیں کرتی، اس کو کوئی علم فائدہ نہیں دیتی. تو یہ بھی بیکار آدمی ہے، انسانیت کے لیے کوئی نفع نہیں ہے اس کے اندر. تو اسی وجہ سے یہ بھی بہت کم قیمت ہے. اور تیسرے کے کان میں ڈالتا ہے تو کہاں جاتا ہے تنکا؟ پیٹ میں. تو کہتے ہیں کہ اس کو جو بات کہی جائے نا، راز ہو یا حکمت کی بات، وہ سنبھال لیتی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے نفع بخش ہیں. ایسے افراد کی قدر و قیمت زیادہ. تو یہ چیز جو ہے نا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے. نگاہ بلند، نظر دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو یہ تھوڑی سی جو خوبیاں ہیں نا یہ ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں، پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک تو ایڈوائزرز اچھے رکھیں، اپنے سے بہتر ایڈوائزرز رکھیں. صحیح کہہ رہی ہوں میں آپ. اللہ ایسے لوگ عطا فرمائے جو مجھ سے بہتر ہوں، میری اپنی خواہش ہے.
کیونکہ آپ سے بہتر ایڈوائزرز کسی بھی فیلڈ میں جو آپ سے بہتر ہو وہی آپ کو صحیح لے کر چل سکتے. اور دوسری بات، ایڈوائزرز کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے بھی قبول نہ کریں، غور و فکر کریں. عمر جیسے ایڈوائزر کو جب انہوں نے آ کر کہا تھا قرآن لکھ لیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوری بحث کی تھی. اور عمر اور ابو بکر جیسے صحابہ کو زید بن ثابت نے پوری بحث کی تھی کہ میں کیوں قرآن کو لکھوں، کیونکہ اہم معاملہ تھا نا. جب تک پوری بات ذہن میں نہیں کلیئر ہوئی انہوں نے حکم نہیں مانا. انہوں نے کہا مجھے حکم دے کہ احد پہاڑ توڑ دوں، میں توڑ دوں گا، لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن لکھوں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے. پھر باقاعدہ ڈسکشن کی، اتنی ڈسکشن کی، زید بن ثابت کہتے ہیں دونوں نے مجھ سے اتنی بحث کی کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، کہ ان کو قائل کر لیا. تو نہ کانوں کے کچے ہوں اور نہ ہی اپنے ارد گرد احمقوں کو جمع کریں. بہتر لوگوں کو تلاش کریں، ملیں گے. بہت خوبصورت بات کہتے ہیں امام ابو یوسف. انہوں نے مامون الرشید کے کہنے پر ٹیکس کے اصول لکھے کتاب الخراج کے نام سے. تو اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے بہت سارے ٹیکس وصول کرنے والے جو افراد ہیں، عامل جو ہیں، وہ لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں. ٹیکس اگر لیٹ ہو جائے یا کچھ تو ان کو مارتے پیٹتے ہیں اور ان کو تنگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہٹا دو. اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ مت سوچو کہ اگر تم ظالموں کو ہٹا دو گے تو بہتر لوگ کہاں سے آئیں گے. کیونکہ ظاہر ہے جو ٹیکس پر مقرر کیے گئے تھے وہ پڑھے لکھے تھے، ٹیکس کے لاز پڑھے ہوئے تھے، سینئرز تھے. تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا یہ فکر مت کرو کہ انہیں ہٹاؤ گے تو اچھے لوگ کہاں سے آئیں گے. جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں شہد کی مکھیاں آ جاتی ہیں، ہے نا. لہٰذا کام کرتے ہوئے جب بھی آپ اپنی ٹیم مرتب کریں بہترین افراد پر مشتمل ٹیم اکٹھی کریں. یہ مت سوچیں کہ لوگ کہاں سے آئیں گے، اللہ خود لوگ بھیجیں گے. جب آپ کام کر رہے ہوں گے نا تو اللہ لوگ بھی بھیج دیں گے. یہ اللہ کا مسئلہ ہے، ہمارا درد سر نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو اللہ نے ان میں سے چن کر اہل صلاحیت لوگ جو ہیں نا، باصلاحیت افراد جو ہیں، انہیں مسلمان کر کے مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دیا. انہی میں سے لیڈرز آئے، انہی میں سے سپہ سالار آئے، انہی میں سے انجینئرز آئے نا، انہی میں سے سفیر آئے. آتے گئے مسلمان ہوتے گئے، اللہ اٹھا کے بھیجتا گیا. یہ پھر اللہ کا مسئلہ ہے. اللہ آپ کو پھر بہترین روپ دے گا، لیکن کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے. تب اگر محض اپنا کام کرنے کے لیے ہر اچھے برے کو ڈالتے جائیں گے تو پھر تو کام کی کوالٹی نہیں رہے گی. اور جب کوالٹی نہیں رہے گی تو پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. نصرت کے لیے کوالٹی ضروری ہے. تو دیکھیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہاری صلاحیتیں ہی چھین لوں، سوچنے سمجھنے غور و فکر کرنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، تب کیا کرو گے؟ کس اللہ کو پکارو گے؟ کون دے گا تمہیں؟ میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا. انظر ذرا غور کیجئے، کیفا کس طرح نصرف ہم پھیر کر لاتے ہیں. صرف کیا ہوتا ہے؟ پھیر کر لانا. سر پہ زد لفظ آپ نے پڑھا ہوگا. گردش کو چکر کو کہتے ہیں. نصرف ہم پھیر کر لاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے. آپ بتائیں. ماضی کے مضارع جی، اور جی جمع ہے. اصرف ہوتا تو میں ہوتا. نصرف ہم جمع متکلم، مضارع جمع متکلم. الآیاتی آیتوں کو ہم پھیر کر لاتے ہیں. ان آیات کو، یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث؟ جلدی بتایا کریں، اتنا وقت نہ لیا کریں. گھنٹہ لگا کر آپ بولیے اور وہ بھی غلط. آیات مؤنث، جلدی کوئک آنسر دیا کریں. یہ جو بیچ میں آنسر پوچھتے ہیں ان پہ ٹائم نہ لگایا کریں. ثم پھر ہم وہ یصدفون اعراض برتتے ہیں. ہم یصدفون پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض برتتے ہیں. اگر کوئی کسی کام کو سمجھنے کے بعد نظر انداز کرے تو اس کے لیے آتا ہے یصدفون. ٹھیک ہے، ذرا دیکھیے تو ہم کیسے بدل کر اپنے احکامات واضح کر رہے ہیں. پھر بھی ان کا حال یہ ہے کہ منہ پھیر لیتے ہیں. کہ بات سمجھ آ جاتی ہے، صرف مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ وہی تعصب، آبا پرستی، قوم پرستی. کوئی کہہ دیجئے ارائیتکم، کیا غور کیا تم نے، ان اگر اتاکم تمہارے پاس آ جائے، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، وقتاً اچانک، او جہرتاً یا اعلانیہ.
اچانک بغیر بتائے اور اعلانیہ کے بتا دیا جائے کہ 2 دن بعد اتنے بجے عذاب آئے گا خدا نخواستہ، تو دونوں صورتوں میں آ سکتا تھا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ 3 دن رہ لو، مزے کر لو، تیسرے دن تم پر عذاب آئے گا، تو ہو گیا ایسا. اور حضرت لوط علیہ السلام کو خود بھی پتا نہیں تھا. تو یہی معنی ہے، اچانک آ جائے یا بتا کر آ جائے. حال کیا یہلکو ہلاک کی جائے گی الا سوائے القوم الظالمون، ظالموں کے سوا بھی کوئی قوم. ان سے کہیے اچھا ذرا اس بات پر غور کرو کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آئے چاہے اعلان کر کے آئے، سوال یہ ہے کہ کیا تم ظالموں کے سوا بھی کسی کو ہلاکت نصیب ہوگی؟ تم ظلم کر رہے ہو نا، تو ہلاکت تو پھر تمہارے حصے میں آئے گی. تو تم جو کہتے ہو عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، تو تمہیں ملے گا کیا؟ عذاب آ جائے گا تو تمہیں ملے گا کیا؟ تم تو تباہ ہو جاؤ گے، تمہارے مواقع ختم ہو جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ اللہ کی اس احسان کو قبول کرو کہ اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، تم اللہ کو چیلنج کرتے رہتے ہو. لیکن ہلاکت آ گئی تو بعد میں کیا ملے گا تمہیں، کیا حاصل ہوگا، تمہارے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. عذاب کے بعد تو کچھ نہیں ہے نا، نہ توبہ ہے نہ معافی ہے، کچھ نہیں ہے. تو پھر کس لیے کر رہے ہو ایسا؟ اور عذاب آئے گا تو تباہ بھی صرف تم ہی ہوگے. ایمان والے کبھی عذاب کا شکار ہوئے؟ جب بھی قوموں پر عذاب آیا، انبیاء کی قوموں پر، کوئی عذاب ایمان والا عذاب کا شکار ہوا نہیں ہوا، صرف ظالم مارے گئے. تو اللہ فرمائے مارے بھی تم ہی جاؤ گے، نام و نشان بھی تمہارا مٹے گا. تو کیسی احمقانہ ضد ہے جو تم نے چھیڑ رکھی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ حماقت کی کس درجے پر انسان کھڑا ہے. ابھی کل ہی نیوز تھی، یعنی نیوز کا کلپ کسی نے بھیجا ہوا تھا جو میں نے خیر دیکھا بھی نہیں گیا لٹرلی، کیونکہ دیکھنے والی چیز ہی نہیں تھی. اولمپک ہوتے ہیں نا جہاں پر، جس ملک میں اولمپک ہوتے ہیں، تو وہاں پر ان کے لیے خاص ایریا مخصوص کر دیا جاتا ہے جسے اولمپک ولیج کہتے ہیں. وہاں پر ان کی دکانیں اور یہ ساری چیزیں سیٹ کر دی جاتی ہیں. اس دفعہ روس میں ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اور چیزوں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے ساتھ اوپن سیکس کا انتظام کیا جی. اور وہ بےہودگی مچی ہوئی ہے، استغفر اللہ کہنے سننے کی بات نہیں. مجھے اس قدر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی استغفر اللہ کہ انسان اس حد تک بے وقوفی میں مبتلا ہو چکا ہے کہ وہ فخر سے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کام پہلی دفعہ کیا ہے، یعنی اس طرح ہم نے پہلی دفعہ اس چیز کو ارینج کیا. یعنی آپ ایک گناہ کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح گندگی کو عام کرنا، برائی کو عام کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم آپ نے کیا ہے، آپ یہ ٹائٹل دینا چاہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لٹرلی اتنی بےہودگی تھی کہ وہ 5 منٹ کا کلپ تھا، میں نے 1.5 منٹ سے زیادہ دیکھا نہیں گیا. آئی ڈیلیٹ ہی دیکھی. مجھ سے بچے نے بطور کوشچن ہی بھیجا تھا کہ اب ان حالات میں ہم کیا کریں. اس کو تو خیر جو میں نے آنسر دینا تھا دے دیا، لیکن مجھے کل سے یہ بات میرے ذہن میں یعنی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ ہم بظاہر سمجھتے ہیں ہم بڑا پڑھ لکھ گئے ہیں، ہم بڑے مہذب ہو گئے. یہ تہذیب ہے؟ تہذیب اس کا نام ہے. آپ ایمان کو چھوڑ دیں، بالکل آپ دین کو چھوڑ دیں، آپ تہذیب کی بات کر لیں، تہذیب کی بات کر لیں. تو تہذیب میں یہ بات بری ہے کہ آپ کھانا کھائیں اور آپ کو منہ سے آواز آئے. یہ بات بری ہے کہ آپ لوگوں میں بیٹھ کر ناک سڑک پر صاف کریں. تو یہ بات تہذیب کے مطابق کیسے ہے کہ آپ اتنا پرائیویٹ کام لوگوں کے درمیان سر عام سڑکوں کے کنارے اور ریسٹورینٹس میں کریں؟ یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ کس تہذیب کے مطابق ہے؟ یہ تو جانور ہے، جانور جن میں کوئی تہذیب نہیں ہوتی وہ کرتے ہیں. انسان تو مہذب ہے نا. تو تہذیب کے مطابق کیسے کر رہے ہیں آپ اس چیز کو؟ تو یہاں انسان کی حماقتی کا تذکرہ ہے دراصل کہ تم کہتے ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے. اگر عذاب آ گیا تو تم بچ نہیں پاؤ گے، اور عذاب صرف ظالموں پر آئے گا، ایمان والوں کو عذاب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو عذاب کے بعد تم پر راستے بند ہو جائیں گے. تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ کیوں تم ایسی دعائیں مانگ رہے ہو؟ تو ہم بھی جو ہے نا انڈائریکٹلی آج کے انسان جو ہیں وہ قدم قدم پر اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہے ہیں. تو گویا زبان حال سے عذاب ہی مانگ رہے ہیں. بے وقوفی کا لیول وہی ہے، صرف طریقے مختلف ہوتے ہیں تھوڑے بہت.